بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ان احب الاعمال الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ اعمال جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا ہو اور ہمیشہ ہو، ان اقل تھوڑا ہو و ادومہ اور ہمیشہ کے لیے ہو۔ لمبی لمبی صورتیں پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ مسلم اور اٹل حقیقت ہے۔ سورہ یاسین، سورہ مزمل اور دیگر بے شمار صورتیں جو وظائف اور عملیات کے طور پر پڑھی جاتی ہیں، لیکن جو بنیاد ہے اعمال کی مختصر، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کے مطابق کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اور اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ کی بے میں، اور اس کا خلاصہ اس بے کے نقطے میں، اور فرمایا انا نقطہ تو ہوں، میں وہ نقطہ ہوں۔ تو اس لیے جو بندہ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہو، اس کی دعوت کرنا چاہتا ہو، اس کا عمل کرنا چاہتا ہو، تو وہ یہ بات رکھے ذہن میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو جو بندہ بھی، جو شخص بھی پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا کر لیتا ہے۔ اس کا جو حکم ہے، اس کا جو امر ہے، اس کا جو فعل ہے، اس کا جو مقتضی ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حق میں پورا کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے وقت کرامن کاتبین اس کو لکھ لیتے ہیں، اور اس کے نامہ اعمال میں 4,00,000 درجے بہشت کے اندر لکھ لیے جاتے ہیں، 4,00,000 درجات۔ اور دوسری حدیث میں ہے جو کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اچھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے لیے پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بخش دے اس کے جتنے بھی گناہ ہوں۔ اگر کوئی بندہ اس کا عمل بننا چاہے، اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہے، تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ترک حوانات جلالی اور جمالی کرے، اور معاصی سے اجتناب کرے، برائیوں سے بچا رہے، گناہوں سے دور رہے، اور پھر عروج ماہ میں نئے چاند کی نوچندی جمعرات کو بعد نماز فجر، صبح کی نماز کے بعد سے اس دعوت کو شروع کرے۔ اور دعوت کے شروع کرنے کے 3 طریقے ہیں: الوف، مئات، عشرات۔ یعنی الوف سے مراد ہزاروں کی تعداد میں پڑھے، مئات سینکڑوں کی تعداد میں پڑھے، عشرات دہائی کی تعداد میں پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے الوف کی دعوت کو شروع کیا تو ہر روز 10 دن تک 10,000 بار پڑھیں گے، یہ 1,00,000 کی تعداد ہو جائے گی، 1,00,000 کی۔ اور اگر مئات کو اختیار کرے یعنی سینکڑوں کو اختیار کرے تو ہر روز 1,000 بار پڑھے گا۔ اور اگر عشرات کو اختیار کرے تو ہر روز 100 مرتبہ پڑھے گا 10 دن تک کی یہ دعوت ہے۔ 10 دن اگر 100 مرتبہ پڑھے تو 1,000 بنے گی، اور اگر ہر روز 1,000 بار پڑھے تو 10 روز میں 10,000 ہوگی۔ تو اس لیے بہتر طریقہ یہ لکھتے ہیں کہ اس کو الوف میں پڑھے، یعنی ہر روز 10,000 مرتبہ پڑھے تاکہ 1,00,000 کی تعداد میں پورا ہو جائے۔ اور جب یہ 1,00,000 کی تعداد میں پورا ہو جائے گی الوف کی دعوت، تو اس کے بعد اس دعوت کو مکمل کرنے کے بعد ہر روز 100 بار پڑھا کرے،
ہر روز 100 بار پڑھا کریں۔ پھر جس بھی امر کے لیے، جس بھی کام کے لیے، جس بھی حاجت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر کام کو سر انجام دے گا بخوبی احسن۔ لیکن یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنا ہم عام سا سمجھتے ہیں، اس کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے۔ جس طرح عام کوئی جملہ بولتا ہے نا بندہ، تو اس طرح وہ کہتے ہیں کہ کوئی بڑی سی صورت ہو، سورہ یاسین ہو، اس کا ہم چلا کریں، سورہ مزمل ہو اس کا چلا کریں، سورہ مریم ہو وہ پڑھیں، سورہ طٰہٰ ہو وہ پڑھیں، یا بڑی بڑی سور کا کیا کریں، چلا کریں، پھر کامیابی ہوگی۔ یہ جو بنیاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو اگر آپ نے ایک مرتبہ پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گویا 3600 3600 نام آپ بنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ورد کیے، ذکر کیے، تو لہٰذا یہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے۔ کل امر ذی بال لم یبدا بحمد اللہ وهو اکتا، ہر وہ ذی امر کام، ہر وہ ذی شان کام، ہر وہ عالی شان کام جس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع نہ کیا جائے، وہ دم کٹا ہے، وہ بے برکتہ ہے، اس کی کوئی اہمیت و فضیلت نہیں ہے۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو پرتاثیر بنانے کے لیے، ان کو عظمت اور ان کو تعظیم بخشنے کے لیے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اگر اسی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو روزانہ آپ 786 جو اس کے عدد ہیں لکھتے جائیں، پڑھتے جائیں، لکھتے جائیں اور پڑھتے جائیں، 786 بار روزانہ لکھیں یا 786 بار روزانہ پڑھیں، آپ اس کا چلہ کریں، تو پھر آپ دیکھیے کہ ہر چیز آپ کی مٹھی میں۔ اور اس کو اگر 736 بار 40 دن تک لکھ کے، اس کو کاٹ کے علیحدہ علیحدہ اس کی گولیاں بنا کے دریا میں، سمندر میں، نہر میں مچھلیوں کی خوراک کے طور پر ان کو ڈال دیں آٹے میں، تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ کائنات کی تسخیر، کائنات آپ کی مٹھی میں، ہر کام آپ کے اپنے قبضہ میں ہوگا، کسی دوسرے کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ لیکن یہ معمولی کام لگتا ہے، آپ اس کو پڑھیں، یہی سب سے بڑا امر ہے، یہی سب سے بڑا فعل ہے، یہی سب سے بڑا چلہ ہے، اور یہی سب سے بڑا وظیفہ ہے، اس سے بڑا وظیفہ کائنات میں نہیں ہے۔ آزما کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے بہت زیادہ فائدہ پائیں گے۔ یہ روزانہ 10,000 بار یا روزانہ 1,000 بار یا روزانہ 100 بار پڑھنا کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے اپنے آپ کو کامیاب بنانے کے لیے آپ روزانہ 10,000 بار پڑھیں، 10 دن تک 1,00,000 کی تعداد پورا کریں، پھر دیکھیے اس کے کمالات کیا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر کام کو خوبی احسن انجام دیتا ہے۔